اچھا، پہلی مرتبہ آپ کی منصفانہ فکر کی عدالت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا بتوفیق الہی بتائید محمد وآل محمد علیہ السلام، لیکن یہاں پہ ایک منظر میں نے دیکھا اور بڑا عجیب و غریب منظر، خانہ کعبہ کی شبیہ بنا کے رکھ دی ہے، جو جا رہا ہے وہ چوم رہا ہے، جو جا رہا ہے وہ اس کا بوسہ لے رہا ہے۔ کبھی آپ نے غور نہیں کیا؟ خانہ کعبہ اصل جو ہے وہ مکے میں، یہاں نہیں۔ غازی پور میں کعبے کی شبیہ بنا دی تو سب آ کے چوم رہے ہیں بلا تفرقہ مذہب و ملت۔ یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ بریلوی کا ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، کوئی بھی آ جائے، ہم مذہب نہیں پوچھتے، لیکن جو آ رہا ہے وہ اس شبیہ کو چوم رہا ہے۔ کوئی نہیں کہہ رہا کہ شبیہ کو چومنا بدعت ہے۔ نہیں محسوس کیا آپ نے؟ خانہ کعبہ ہے وہ بھی شبیہ ہے، جو اصل کعبہ ہے وہ وہاں نہیں ہے۔ مکے میں جو کعبہ ہے وہ بھی کعبے کی شبیہ ہے، لیکن ہمارے لیے جو اصل کعبہ ہے اہل زمین کے لیے وہ وہی اصل کعبہ ہے جو مکے میں۔ لیکن اس وقت غازی پور میں جو کعبہ آپ نے بنایا ہے یہ اس کعبے کی شبیہ بنائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شبیہ بنا کر چوم لینا بدعت نہیں ہے، مگر شبیہ کسی ایسی محترم ذات سے منسوب ہو جائے کہ جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہو، جس کی گفتگو عبادت ہو، جس کی محبت عبادت ہو اور جس کا ذکر عبادت ہو۔ اگر وہ شبیہ اس ذات سے منسوب ہو جائے تو شبیہ محترم ہو جاتی ہے، چاہے وہ تابوت ہو، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ تعزیہ ہو، چاہے وہ ذوالجناح ہو۔ دیکھیں میں کسی اور رخ پہ نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ دلی میں بھی اس وقت محفل ہو رہی ہے شاہ مردہ کی کربلا میں، اور شاہ مردہ کی کربلا میں پچھلے برس ظاہر سی بات ہے لاک ڈاؤن تھا، لیکن اس سے پہلے میں وہاں موجود تھا، تو وہاں پہ بھی بس اسی طریقے کا ماحول رہتا ہے۔ لیکن غازی پور سے یہ امید نہیں ہے۔ غازی پور میں جب محفل ہوتی ہے تو پھر محفل کو محفل کی طرح سنا جاتا ہے، مجلس کو مجلس کی طرح سنا جاتا ہے۔ آج آپ بتا دیجئے کہ جو باہر کھڑے ہیں ان کی اگر وہ نہ بھی آئیں تو آپ بتا دیں کہ جتنے بیٹھے ہیں یہی لاکھوں پہ حاوی ہو سکتے ہیں، کیونکہ 72 کے چاہنے والے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، آپ چاہے جیسے سن لیجئے، اس لیے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، مجھے بہت جلدی سفر طے کرنا ہے، مدحت کے قافلے کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے۔ اس لیے کہ مولا کائنات حلال مشکلات فلک جناب عزت مآب ابو تراب کہ جن کے لیے غیروں نے قصیدہ پڑھا، صرف اپنوں نے نہیں بلکہ علی کا معجزہ یہ ہے کہ غیروں نے بھی قصیدے لکھے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ علی کا معجزہ اور اہل بیت خانوادہ اہل بیت کا قصیدہ غیروں کو لکھنا پڑا۔ انہوں نے علی کا قصیدہ لکھا کہ جو علی کی امامت کے قائل نہیں تھے، علی کی شریعت کے قائل نہیں تھے، علی کے دین کے قائل نہیں تھے، علی کی صداقت کے قائل نہیں تھے، لیکن انہوں نے علی کا قصیدہ لکھا تو لوگوں نے کہا یہ بتائیے جب یہ علی کو ہی نہیں مانتے ہیں، اہل بیت کو ہی نہیں مانتے ہیں، رسول کے خانوادے کو نہیں مانتے ہیں، تو اہل بیت کا قصیدہ لکھا کیوں؟ تو ہمارے اور آپ کے چھٹے امام مقبر صادق امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم۔ خدا کی قسم اتنا بڑا مجمع میرے سامنے ہے کہ تاریخ میں نبیوں کو تبلیغ کے لیے اتنا بڑا مجمع نہیں ملا ہے۔ تو آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ گاؤں، دو گاؤں میرے سامنے بیٹھے ہیں، اگر سرکار کے سامنے کہہ دیا جائے نعرہ حیدری، دیکھیں سرکار کے سامنے اگر اتنوں کا نام دے دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ اتنے لوگ فرش محفل پہ ہیں تو سرکار 2 پنچایتیں بٹھائے گی اور 2 گاؤں گھوشت کر کے آپ کے حوالے کر دے گی۔ آپ سمجھ لیجئے کہ 2 گاؤں کا مجمع اس وقت میرے سامنے ہے۔ علماء کرام ذوی الاحترام تشریف فرما ہیں، میرے جملے کی تائید کریں کہ جتنا بڑا مجمع اس وقت محفل میں ہے جشن علی ابن ابی طالب میں، تاریخ کی آنکھوں نے دیکھا کہ کئی نبیوں کو اتنا بڑا مجمع تبلیغ کے لیے میسر نہ آیا کہ جو آج ذکر علی کے لیے یہاں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور صرف علی کا معجزہ یہ نہیں ہے کہ اپنوں نے قصیدہ لکھا، بلکہ علی کا قصیدہ غیروں نے لکھا۔ تو ہمارے اور آپ کے چھٹے امام سے پوچھا گیا آج کی رات کا تحفہ کرتاس کربلائی کی طرف سے یاد رکھیے گا، اتنا بڑا کیمرہ ہے جو میری باتوں کو کیچ کر کے اب میری بات کا پھیلاؤ، میری آواز کا پھیلاؤ 56 ملکوں تک کرے گا۔ ہمارے ابو ذر صاحب کہ جو قوم کی خدمت کر رہے ہیں، گراف ایجنسی میرے سامنے ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ غازی پور سے لے کے حوزہ علمیہ نجف اشرف تک کی ذمہ داری لے کے جملہ روانہ کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا کہ چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ آپ کو جو نہیں مانتے وہ آپ کی شان میں قصیدہ لکھ کے پڑھتے کیوں ہیں؟ مولا نے فرمایا کہ جو ہمیں چاہتے ہیں وہ بھی قصیدہ لکھتے ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں وہ بھی ہماری شان میں قصیدہ لکھتے ہیں۔ مولا نے فرمایا لیکن دونوں میں فرق ہے۔ کا فرق کیا ہے؟ کہ جو ہماری شان میں قصیدہ لکھ کے ہماری محبت میں پڑھ رہا ہے وہ ہماری محبت کی دلیل ہے۔ سامنے والے نے پوچھا آپ کا دشمن آپ کا قصیدہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ کہا نہیں پہچانا، ہمارا چاہنے والا محبت میں پڑھ رہا ہے، ہمارا دشمن اپنا
शजरे नसब छुपाने के लिए पढ़ रहा है, अपना शजरे नसब छुपाने के लिए पढ़ रहा है। इसलिए कि अगर अहले बैत का कसीदा नहीं पढ़ेगा तो पहचान लिया जाएगा, क्योंकि हमारे और आपके आखिरी नबी सरकार खत्मी मर्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार खत्मी मर्तबत के अंसर जलालपुरी साहब तशरीफ ला चुके हैं, हमारे शबरोज साहब तशरीफ ला चुके हैं। देखिए ये मोती जो तस्बीह है माशाल्लाह मिदहत की, वो मोतियों से सज चुकी है और मुरत्तब तस्बीह मेरे सामने है। मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज गाजीपुर में एक सवाल तो करके जाऊंगा, और वो सवाल ये है कि न जाने कहां कहां से लोग आए हैं। आपने कभी गौर नहीं किया कि हजरत अली इब्न अबी तालिब को अबू तालिब के घर में क्यों नहीं भेजा, मस्जिद नबवी में क्यों नहीं भेजा, खाने काबा में ही क्यों भेजा? नहीं पहचाना आपने? खुदा की कसम आज की रात का तोहफा लेते जाइए, तबर्रुक दे रहा हूं, और अपनी फिक्र की झोली में ये तबर्रुक को आप महसूस कीजिएगा, रख लीजिएगा, मेरी तरफ से तोहफा है। अजीजाने मोहतरम, मौलाए कायनात को खाने काबा में पैदा करने की मसलहत तौहीद ये थी कि अल्लाह ने मस्जिद नबवी में नहीं भेजा, अल्लाह ने अबू तालिब के घर में नहीं भेजा, क्या कहां भेजा? क्या कायनात का जो सबसे बड़ा पर्दा है, कायनात का जो सबसे बड़ा हिजाब है, उसे खाने काबा कहते हैं, और कायनात के सबसे बड़े हिजाब में अली के नूर को भेजा। शायद वजह यही थी कि आगे चल के अली का रिश्ता किसी हिजाबुल्लाह से होने वाला था। देखिए उलमा तशरीफ फरमा के तबर्रुक दे रहा हूं, अली का रिश्ता, इस नूर का रिश्ता किसी हिजाबुल्लाह के नूर से होने वाला था, कि जो अल्लाह का हिजाब है। पांचवें इमाम से पूछा गया, इमाम मोहम्मद बाकिर से पूछा गया, मौला बताइए कि वो हिजाब कौन सा था कि जिसपे पीछे तौहीद का खजाना छुपा हुआ था? तो ये हदीस कुदसी है, कुन्तु कंज़न मखफिया फअहबब्तु अन उरा फखलक़तुल खल्क़ लिखे हो, कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, मैंने अली को भेजा, मैंने हसन को भेजा, मैंने हुसैन को भेजा, मैंने मोहम्मद को भेजा, मैंने जहरा को भेजा, मैंने बाकिर को भेजा, मैंने कासिम को भेजा, मैंने जाफर को भेजा, और एक पहचान के लिए हुर्मते कौसर को कयामत तक के लिए बचा के रखा कि याद रखना ऐ अबतर ज़ादो, अपनी औकात न भूलना, एक कौसर ज़ादा पर्दे में है। अपनी औकात न भूलना, एक कौसर ज़्यादा पर्दे में है, और ग़ैबत कुबरा का सिलसिला है। सिर्फ गैरों ने अपनों ने कसीदा नहीं, बल्कि गैरों ने कसीदा पढ़ा तो कहा कि किस अली की बात कर रहे हो? अली नून वल कलम, अली दीन का अलम, अली काते जुल्म व सितम, अली राहिया का कदम, अली सिराते मुस्तकीम, अली कल्बे सलीम, अली बादे नसीम, अली सबाए शमीम, अली इस्लाम का तन, अली शाहे ज़मन, अली इल्म की किरण, अली जमाले हसन, अली कायदारे हलता, अली शाहे लाफता, अली मुसैलियों का खुदा, अली सैयदुल अरब, अली मुसैलियों का रब, अली इल्म का दर, अली शेरे ग़ज़नफ़र, अली सिद्दीक़े अकबर, अली शाफ़े महशर, अली साक़िए कौसर, अली कलियों की चटक, अली फूलों की महक, अली सब्ज़ की लहक, अली ताजदारे हलता, अली कलियों की चटक, अली फूलों की महक, अली सब्ज़ की लहक, अली चिड़ियों की चहक। अल्लामा कहते हैं कि जब मेरी फिक्र के तायर ने थोड़ी सी और परवाज़ पकड़ी और अली के फ़ज़ाइल की सुरैया पे गया, अली के चेहरे को देख के कहने लगा, अली का चेहरा, अली वजहुल्लाह, अली ऐनुल्लाह, अली लिसानुल्लाह, अली यदुल्लाह, नारे हैदरी, अली वजहुल्लाह, अली लिसानुल्लाह, अली जम्बुल्लाह, अली यदुल्लाह। याद रखिएगा कि अली के फजाइल पढ़िए तो मरहबिस्तान में ज़लज़ला आ जाता है। मैंने तरकीबी जुमला इस्तेमाल किया, मरहबिस्तान में ज़लज़ला आ जाता है जब हैदरी का नारा लगता है। अरे चलते हो को अली के कमालात देखकर, चलते हो को अली का हर कसो नाकस को वो फजीलत नहीं मिलती, इसलिए कि बुत तराशने से कोई खुदा नहीं होता और लक़ब चुराने से कोई रहनुमा नहीं हो जाता। बुत तराशने से कोई खुदा नहीं होता और लक़ब चुराने से कोई रहनुमा नहीं होता। चलते हो क्यों अली के कमालात देखकर, इज्जत खुदा भी देता है औकात देखकर मिलती, जो ऐसे वैसों को हिलती न जुल्फ़िकार, तलवार रब ने दी है मगर हाथ देकर। ये है मौलाए कायनात, खाना काबा है, खाना काबा में ताला लगा हुआ है। मैं कहूंगा परवरदिगार मस्जिद नबवी में भेज दे, अबू तालिब के घर में भेज दे। कहा नहीं, खाना काबा में भेजूंगा। मैंने कहा क्यों? कहा तुम्हें पता नहीं, जाओ तुम कहां का, सऊदी अरबिया, यहूदी अरबिया,
دیکھیں میں کچھ کہہ رہا ہوں، جائیے آپ یہودی عربیہ اور جانے کے بعد دیکھیے کہ جہاں پہ خیبر ہے اور خیبر کے میدان میں پہنچیے گا، وہاں پہ علی ابن ابی طالب کے نام سے ایک مسجد تھی کہ جسے کہتے ہیں مسجد علی. اور مولا یہاں علماء تشریف فرمائے تائید کریں، علی کی تمام معجزاتی نشانیوں کو یہودی عربیہ چاہ رہی ہے کہ مٹا دے، حکومت مٹا دے، لیکن زمین کی نشانی کو مٹا رہے ہیں. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، خانہ کعبہ میں علی کو کیوں بھیجا؟ ابو طالب کے گھر میں نہیں بھیجا، مسجد نبوی میں نہیں بھیجا، کہیں اور نہیں، کہا کعبے میں. کہا کیوں؟ کہا مجھے پتا ہے حج کے موسم میں جب کعبے کی زیارت کرنے جانا تو دیکھنا جہاں جہاں پہ علی کے معجزاتی نشان تھے علی کے دشمنوں نے مٹا دیے، اور جو مسجد علی تھی اسے بھی گرا دیا. اللہ جانتا تھا کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کی زبان پہ علی علی ہوگا اور دل مرحب و انتر کے جاسوس بنے رہیں گے. زبان پر علی علی ہوگا، دل مرحب و انتر کے جاسوس بنے رہیں گے. اسی لیے علی کو نہ ابو طالب کے گھر میں بھیجا، نہ مسجد نبوی میں بھیجا، بلکہ اس گھر میں بھیجا کہ جسے بیت اللہ کہتے ہیں، جو زمانے کا قبلہ بنے گا. اب ہے کسی مسلمان میں ہمت جو کعبے کو ڈھا دے؟ ہے کسی مسلمان میں یہ جرأت جو خانہ کعبہ کو گرا دے؟ قیامت تک کے لیے ولایت کی نشانی کو بچایا. اور سنیے، جس گھر سے نکالا تھا مریم کو، بیت المقدس نکالا تھا. اچھا نہیں، کچھ لوگ تو ظاہر سی بات ہے عالم تذبذب میں رہتے ہیں، منزل یقین میں آنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. تو میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں، علی ابن ابی طالب کی محبت یقین کی منزل کا نام ہے، شک کی نجاست کا نام نہیں ہے. اور یہ فرش ولا ہے، یہاں پہ شک کی نجاستیں نہیں بٹتی ہیں، یہاں یقین کی پاکیزگی کا تبرک بانٹا جاتا ہے. اس لیے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے گا نبی اور ولی میں فرق ہوتا ہے. 14 کے پاورز اور 1,24,000 انبیاء کی ایتھارٹیز اور 14 کا حق تصرف اولا بالتصرف اور 1,24,000 انبیاء کا قانون اور. کا کیوں؟ کہ مریم کو نکالا، کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا قیام رکوع سلام سجود سب اللہ کے گھر میں. ولادت عیسیٰ کا مرحلہ آیا، اللہ نے کہا مریم اب جائیے. میں کہوں گا پالنے والے، معصومہ کے بطن سے معصوم کی آمد کا مرحلہ ہے، نجاست کا دور دور تک تصور نہیں ہے. ولادت ہو جانے دے. عجب نہیں کہ آواز آئے کرتاس کربلائی تم نہیں جانتے، یہ نبی ہے تو کیا ہوا، یہ نبی کی ماں ہے تو کیا ہوا. لیکن قانون ہے کہ اللہ کا گھر عبادت خانہ ہے، زچا خانہ نہیں ہے. ارے کہاں ہے غازی پور والے؟ یہ زچا خانہ نہیں ہے، یہ عبادت خانہ ہے. لیکن سنیے، مریم کو نکالا تھا، بنت اسد کو بلا لیا اور نئے دروازے سے. شنٹو صاحب پرانا تالا نہیں کھولا، حالانکہ متولی حرم کل ایمان کا بابا ہی تھا. چابیاں گھر میں رکھی ہوئی تھی، لے کے آتے تالا کھول دیتے. کیا میں کہوں مولا کے لیے، جب یوسف کے لیے بغیر کنجی کے 7 تالے کھل سکتے ہیں. ارے خدا کے قسم علماء بیٹھے ہیں، بغیر چابی کے، بغیر کنجی کے، بغیر مفتاح کے جب یوسف کے لیے 7 تالے کھل سکتے ہیں تو کیا فخر یوسف کے لیے ایک کعبے کا تالا نہیں کھل سکتا؟ اللہ نے کہا کھول تو سکتا تھا، لیکن دنیا پہچانے یہ علی ہے، یوسف نہیں ہے. اور وہ جو نکلی ہیں وہ مریم ہیں، یہ جو آئی ہیں یہ بطول کبریٰ ہیں. کا کیا مطلب؟ کہا تمہیں معلوم ہے پرانے دروازے سے نہیں بلایا، نیا در بنایا تب بلایا تاکہ دنیا پہچانے کہ پرانے دروازوں پر مانگنے والے آتے ہیں، دینے والے نہیں آتے. پرانے دروازے پر تاریخ سمیٹی ہے، پرانے دروازے پر مانگنے والے آتے ہیں، دنیا کو دینے والے نہیں آتے. اسی لیے حسنین اکبر نے کہا کہ عادل نے کیا عدل کیا ہے دیکھو. غازی پور میں نظافت رہی، مصرے سنے جاتے ہیں اس لیے کہ بہت سی جگہوں پہ پرفارمنس میں داد ملتی ہے. انگریزی میں کہا اس لیے تاکہ بچوں تک بات پہنچ جائے. ہاں اس لیے کہ ماشاءاللہ اس بگڑے ہوئے دور میں سدھرے ہوئے لوگ ملتے کہاں ہیں کہ جہاں سدھری ہوئی باتوں سے سدھرے ہوئے عقیدوں کو دیکھا جائے اور سدھرے ہوئے چہروں کو دیکھا جائے. گھڑی گھڑی آپ کی نظریں گھڑی پہ نہ جائیں، کسی گھڑی رک کے ایک
قطع آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو یاد آ گیا. حسنین اکبر نے پاکستان سے کیا رعایتوں کے ساتھ گزرے گئے. علماء الگ سے داد دے دیں گے, آپ الگ سے, آپ اردو میں داد دیجیے, ان سے عربی میں داد دیتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے, عربی فارسی دونوں میں داد مجھے مل جائے گی, آپ خالص اردو میں داد دیجیے گا. وہ فرماتے ہیں عادل نے چنڈو صاحب کیا عدل کیا ہے دیکھو, اس کی تقسیم ہی دنیا سے نیاری نکلی. تم نے کعبے پہ جمع رکھا تھا قبضہ, پھر بھی 4 دیواروں میں سے ایک ہماری نکلی. آئے مولا آپ کو آباد رکھیں. تم نے کعبے پہ جمع رکھا تھا, شاعری سنتے ہیں آپ, تم نے کعبے پہ جمع رکھا تھا قبضہ, پھر بھی 4 دیواروں میں سے ایک ہماری نکلی. حسنین اکبر پاکستان 4, دیکھیے کتنے برکتی مصرے ہیں, دیکھ رہے ہیں آپ, 4 دیواروں میں سے ایک ہماری نکلی. مولا سلامت رکھیں. 4 دیواروں میں سے ایک ہماری. دیکھیے نعرہ حیدری سے مشہور ہیں چنٹو صاحب. یہی کمال ہے کہ تولا اور تبرہ کی چھری ساتھ لے کے چلتے ہیں. مولا آپ کو آباد رکھیں. ایک نعرہ حیدری میں 2 اثر ہیں. نعرہ حیدری لگائیے, کچھ کے چہرے اتر جائیں گے, کچھ کے چہرے کھل جائیں گے. نام ایک ہے, اثر 2 ہے. حسنین اکبر پاکستان. حسنین اکبر نے کہا کہ 13 رجب کی رات ہو, ذکر خدا نہ ہو. کیا مطلب ہے دیکھیے گا, کہ 13 رجب کی رات ہو, ذکر خدا نہ ہو, ممکن نہیں کہ آج علی کی ثنا نہ ہو. مطلب بہت بڑا پڑھا ہے میں نے. علماء تشریف فرمائیں, یہ رعایتوں میں داد دے دیں کہ 13 رجب کی رات ہو, ذکر خدا نہ ہو. لہجہ دیکھیے, زبان دیکھیے, شاید اس میں لکھنؤ کی مٹھاس اور چاشنی نظر آ جائے. سنیے, وہ فرماتے ہیں 13 رجب کی رات ہو, ذکر خدا نہ ہو, ممکن نہیں کہ آج علی کی ثنا نہ ہو. ردی کے بھاؤ بھی نہ خریدوں میں وہ کتاب جس میں علی کے گھر کا کہیں تذکرہ نہ ہو. شاید اسے بھی لکھنؤ کہتے ہیں کہ ردی کے بھاؤ بھی نہ خریدوں میں وہ کتاب جس میں علی کے گھر کا کہیں تذکرہ نہ ہو. ایک مصرع پڑھتا ہوں, سن لیجئے. حالانکہ 2020 کے جملے 21 میں نہیں بولنا چاہتا, اس لیے کہ بگڑا ہوا دور گزر گیا ہے, اب یہ سدھری ہوئی باتیں ہو رہی ہیں. تو ایک شعر سن لیجئے, ایک مصرع میں علماء سے دعائیں چاہتا ہوں. انہوں نے فرمایا خالق رحیم کبریا رازق ولی کریم. مصرع پڑھ دیا میں نے, تحقیق کر لیجئے گا کہ خالق رحیم, ردی کے بھاؤ بھی نہ خریدوں میں وہ کتاب جس میں علی کے گھر کا کہیں تذکرہ. مصرع دیکھیے, دوسرے مصرے میں 7ویں آسمان پہ پہلے مصرے کو بٹھا دیا. خالق رحیم کبریا رازق ولی کریم, کوئی لقب نہیں جو علی پر جچانا ہو. مولا آپ کو آباد رکھیں. خالق ردی کے بھاؤ بھی نہ خریدوں میں وہ کتاب جس میں علی کے گھر کا کہیں تذکرہ نہ ہو. خالق رحیم کبریا رازق ولی کریم, کوئی لقب نہیں جو علی پر جچا نہ ہو. معبود لا شریک ہے. علماء سے خصوصی دعائیں. ماشاءاللہ یہ استعارے اور کنایوں کی پوری کتاب پڑھ کے بیٹھے ہیں. ایک لائبریری میرے سامنے ہے تاریخ اسلام کی. میں ان سے دعائیں چاہتا ہوں, آپ بولے نہ بولے یہاں سے داد مل جائے. وہ فرماتے ہیں کہ معبود لا شریک ہے, کہ عبد لا شریک. بہت بڑا شعر اتہاس کا پڑھ رہا ہوں, تاریخ شعبہ ادب کا, کہ معبود لا شریک ہے, کہ عبد لا شریک. سجدہ اگر نہ ہو تو کبھی فیصلہ نہ ہو. معبود لا شریک ہے کہ عبد لا شریک, سجدہ اگر نہ ہو تو کبھی فیصلہ نہ ہو. اور سجدہ ہی نصیریوں کے چہرے پہ بھرپور تماچا ہے. نصیریت کے چہرے پہ یہی سجدہ علوی ہے جو بھرپور تماچا ہے. آئیے حضرات, میں سما خراشی کا قائل نہیں ہوں. سمے کے کنٹ پہ جس کا چرن ہے اسی کے پکش میں واتاورن ہے. یہ ساری چیزیں میں ملحوظ خاطر رہتی ہیں. میں بڑے ہی ادب و احترام سے, دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, اپنی فہرست کا ایک نایاب گوہر آپ کی منصفانہ فکر کی عدالت میں پیش کر رہا ہوں. میں گزارش گزار ہوں, ایک بہترین ترنم, ایک بہترین لہجہ, شیراز ہند سے تعلق رکھنے والی ایک شخصیت میری فہرست میں موجود ہے. آپ حضرات ماشاءاللہ جنا کی وادیوں میں سیر کر رہے ہیں, تو میں بڑے ادب و احترام سے ایک مترنم شاعر اپنی فہرست کا آپ کے حوالے کر رہا ہوں. میری فہرست میں کوئی مقامی شاعر نہیں, صرف بیرونی شاعر ہیں. تو ایک بیرونی شاعر آپ کے حوالے, بہت اچھا سن رہے ہیں آپ. میری مراد ہے محترم جنا ظفر آبادی صاحب. آپ حضرات جتنا اچھا سننا چاہتے ہیں اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھ کے ان کا خیر مقدم فرمائیں.